اور اگر آپ حضرت جی پیچھے جائیں، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی تصوف ہے حضرت، تمہاری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ تصوف میں ایک سند ہیں، دلیل ہیں، مذہب ہیں، آپ تصوف میں پیروی کی گئی ہے آپ کی تصوف میں حضرت۔ یہ آج والا تصوف نہیں، وہ والا تصوف جب نام تو نہیں تھا لیکن عملی طور پہ تصوف موجود تھا۔ آج نام تو ہے لیکن عملی طور پہ تصوف موجود نہیں ہے۔ وہ دور تھا جب نام نہیں تھا تصوف کا لیکن موجود تھا عملی طور پہ۔ آج کیا ہے؟ نام ہے لیکن عملی طور پہ تصوف اب حال ہی دکھائی دیتا ہے کہیں جا کے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے خبر ہوئی کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان کی زیارت کا ارادہ کیا، اور میں حضرت جی جب کبھی سناتا ہوں یا جب کبھی دوران مطالعہ پھر یہ بات آئے تو میری روح بڑی تڑپتی ہے حضرت۔ میں کہتا ہوں یار کیسا سونا دور تھا جب ولی بھی ولی ان کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ اب تو جس کو پوچھو وہ کہتا ہے آج کل سارا کچھ میں ہی لگا ہوں، کلندر بھی میں ہی ہوں، مجدد بھی میں ہی ہوں، عبدال بھی میں ہی ہوں، اوتاد بھی میں ہی ہوں، جناب کتب بھی میں ہی ہوں، غوث بھی میں ہی ہوں۔ اللہ وہ جو تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے کچھ کو۔ یہ آپ نے ہار ڈالا مجھے، چلو میں نے آپ کی خوشی کے لیے اس کو پہن لیا ہے، اور بڑی دیر بعد میں نے اتنی دیر ہار پہنے رکھا ہے۔ یہی حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کہیں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اب وہیں بیٹھ کے رو پڑے۔ لوگوں نے عرض کی حضور ہم نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے، تم مجھے نہیں پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے اور تم نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ رو تو یہ سوچ کے رہا ہوں جب روز قیامت تمہارے سامنے میرا نامہ اعمال کھلے گا میرا کیا بنے گا۔ جو تھے وہ سمجھتے کچھ نہیں، وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت بابا فرید نے نہیں لکھا کیا روز مائیں فرید پیدا کرتی ہے؟ کیا روز آتے ہیں فرید؟ اسی لیے تو محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا تھا، فرماتے ہیں کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے فرید جنا دا نا۔ روز نہیں مائیں فرید پیدا کرتی ہیں۔ اقبال نے بھی لکھا، فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مائیں روز نہیں فرید پیدا کرتی ہیں، لیکن قربان جاؤ ذرا عاجزی دیکھو، کالے میڈے کپڑے، کالے میڈے کپڑے، کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ ہن درویش ہے۔ پھر خواجہ غلام فرید نے بھی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلنیاں جگ میں برا نہ کوئی، برا ڈھونڈن چلنیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ میں ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ پھر بیدم وارسی نے بھی لکھا، کیا چھوٹی شاید تھی بیدم وارسی؟ اللہ کی قسم ہے ایک ایک کلام ایسا بندے کو گھما کے رکھ دیتا ہے۔ جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے، یہ کیسی پردہ داری ہے، یہ کیسی رازداری ہے۔ بیدم وارسی کا کلام ہے، جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے، یہ کیسی پردہ داری ہے، یہ کیسی رازداری ہے۔ کمال لکھ دی بیدم۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات ہے، روز نہیں مائیں پیدا کر۔ لیکن شعر سنو بیدم وارسی کا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے، جو کہتے ہیں نہر کو، وہ کہتے ہیں آنسو نہیں آتے، نہر اور پانی کی نہیں خون کی، کہتے ہیں ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے۔ اور پتر یاد کریے رکھیو، جس کسی نے لبا جو میں اتھے پہنچ کے لبا جائے، جس کسی نے لبا ہے نہ میں تولا نہ میں ماشا ہن گل ردیاں تے آئی ہوئے۔ اور قربان جو امام علیہ سنت نے تو خیر ہی کر دی، مدینہ پاک مواجہ شریف سنہری جالی، اور سامنے بیٹھ کے عرض کیا کرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہند سے آیا ہوں، اتنے علوم پہ مجھے عبور ہے، اتنے سال میں کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا تھا، اتنے سال کی عمر میں ناظرہ پڑھ لیا، ایک ماہ میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کمال کی ایتھے آیا گل بننی ہے، ادھر آنا پڑے گا۔ کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ایتھے آنا پڑے گا۔ آپ کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، وہاں کچھ اور ہے، اور وہاں کیا ہے؟ بادشاہ فرماتے ہیں چوڑے والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جان، چکڑ پریاں عجز وہاون تے کرو حضور فاون۔
یہ کاٹن، یہ گھڑی، یہ ویسٹ کوٹ، یہ یہاں چلتا ہے جی، وہاں نہیں چلتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. اگر جی وہاں رنگ دیکھے جاتے ہیں، ویسٹ کوٹیں دیکھی جاتی تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا ہے؟ وہاں یہ دیکھا جائے گا. یہ اسی لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں نا، باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا. اس لیے پتر جنہ لفو گے اتنا ہی قرب ملے گا، جنہ لفو. اور میں کہتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں پتر اسی دو ہی کمال ہی رہ گئے ہیں، گلا ساڈیاں دا سٹیٹس لاؤ تے ساڈے نال تصویر کھچ کے فیس بک تے لاؤ، اور کوئی کام نہیں پتر. یہ بزرگوں کے جملے ہیں، ان کی قدر کرو. یہ بابوں نے تمہیں کشتہ کر کے دے دیا ہے، یہ ملائی ہے، یہ جوہر ہے. دیکھو نا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے کتنا سونا لکھا، کیا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی پہلو اپنی میں مکا دیتے ہیں. پر پتر اتنی گندی بیماری ہے یہ. اسی پھر صوفی بابے نے لکھا تھا، وہ کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. وہ گیا کہاں سے؟ ہاں ہے بھی کیا، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے. جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. اس لیے پتر بچ کے رہنا. امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اب جو آپ نے کہا میری تو جرت ہی نہ کہنے کی، ہمت ہی نہیں ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے. اور عشق لاتا ہے جی بندے کو یہاں، عشق بندے کو یہاں لاتا ہے. میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا نا خود کو، امام اہل سنت نے میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے. عشق کہاں لاتا ہے بندے کو یار؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. میاں محمد بخش صاحب حضرت، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. عشق لاتا ہے بندے کو یہاں، یہ ہستی مٹا دیتا ہے بندے کی، کچھ نہیں رہتا. ویسے تو حضرت تمہارا یہ ہے کہ پٹو تو تھنو عاشق نکل آندہ ہے، لیکن حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت کو عشق دے والے نے ارشاد فرماؤ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق کیا ہے حضرت، تو چونک سے گئے تو میری طرف دیکھے پتہ مجھے کی فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ لے لے جانے سارا کچھ جی تیرے اور کھا ڈاٹا کا پینڈ. یہاں تو میں نے کہا نا منڈی لگی ہوئی ہے، نہ بولنے والا دیکھتا ہے یہ جملہ بولنا چاہیے بھی کہ نہیں بولنا چاہیے، اس کو عاشق کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں. لیکن خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں؟ عشق تے آتش تو ہی برابر ہوئے، عشق دتاں تے کھیلا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا. پھر خود کو سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا. پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے پھیرا. یہ کچھ نہیں چھوڑتا. وہ شیخ نے اس کو لکھا، آپ کی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے جی مجنون، لیکن اس کا اصل نام مجنون نہیں ہے، یہ قیس تھا، بنو عامر قبیلے سے اس کا تعلق تھا، لیکن اس کے مزاجی نے اس کی جیند رول دی. شیخ لکھتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے غلام تھے، محب تھے، جاننے والے. یہ بیٹھا نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا آؤ ذرا اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے. خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو ہونا چاہیے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، آپ آئے اور آپ نے آگے سوال. اب شیخ کہتے ہیں کہ قیس ابھی یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ قیس بتا رہا. یہ آگے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے؟ یہ عرض کرتا ہے حضرت
نہ تے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشان ہونا چاہیے، نہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ یا آگے سرچ کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، یہ تو دیوانہ ہے۔ پھر ایسا معروف ہوا قیس کسی کو یاد نہیں رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال پیدا کر سکتا ہے کہ نہ حضرت مولا علی مشکل کشا یاد رہیں، نہ حضرت امیر معاویہ یاد رہیں، تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا؟ یہ وکھری دنیا ہے، یہ وکھری دنیا، اس کے قاعدے وکھرے ہیں، اس کے اصول وکھرے ہیں، اس کے دن وکھرے ہیں، اس کی راتیں وکھری ہیں۔ ہم تو جب انتظار کر رہے ہیں نا رات آئیے تو سوئیں، لیکن عاشق کیا کرتے ہیں؟ رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری آوے، پہ کڑیاں دیکھ لیں کہڑے ویلے جی رات پوے گی کس سو یہ رات ٹھیک دے کہڑے ویلے رات آئے تو یار دے حضور کھلو گے۔ عشق کے قاعدے وکھرے ہیں، اصول وکھرے ہیں اس کے اندر۔ عشق میں سونا سونا کوئی نہیں، سسی ستی یار گواچا کتے تو بھی نہ سو جائیں، عشق میں سونا حرام ہے۔ ایمی بس تھوڑا سا سوتے ہیں وہ بھی یار کی سنت پوری کرتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری آوے، وہ درد مندان یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے۔ انگریزی سیدہ کائنات حضور نبی علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا، اور میں سنیو بڑے دکھ سے کہتا ہوں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ نہیں حاصل کیا سوائے بے عملی کے دن۔ اور جی میرے پیر تے بڑے پہنچے تھے، کوئی لوڑ ہی نہیں، ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ حضور فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، لیکن انداز مبارک کیا لکھا، ساری رات مصلی پہ قیام فرمایا کرتی تھی۔ اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، ربا تیری رات مک گئی، ربا تیری رات ختم بھی ہو گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے۔ یہ تھے جناب اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آتا ہے، فجر پڑھی نہیں جاتی، وہی چار بابے فجر وچ اونج اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آتے ہیں۔ اور بھائی نعت خاں پہ نوٹ پھینکنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، یہاں جندوار نہیں پڑتی ہے۔ آج کل ہمارے عشق کا مزاج یہی ہے، جنہیں بوتیاں تھدیاں سوٹیاں بڑا عاشق ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ وہاں اللہ وہاں جندوار نہیں پڑتی ہے، وہاں جندوار نہیں پڑتی۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ جب قطب صاحب نے آپ کو سیر و سیاحت کا حکم دیا، آپ فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے ایک شہر پہنچا تھا، اور وہاں جا کے میں نے پوچھا یہاں کوئی مرد ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اتھے تے کوئی نہیں ہے، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اس کی چوٹی پہ ایک مرد ہے، اس کی چوٹی پہ ایک مرد رہتا ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، فرماتے ہیں وہاں ایک غار تھی، فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، گوشت اور پوست نہیں ہے اس پہ، خشک ہو چکی ہے لیکن کٹی پڑی ہے۔ بابا صاحب فرماتے میں اندر گیا، حضرت موجود تھے، واقعی مل کے خوشی ہوئی، واقعی مرد تھا حضرت۔ فرماتے کچھ مسئلے تھے میرے جس کے حوالے سے حضرت نے مجھے بڑے مدلل جواب دیے۔ فرماتے جب میں نے اجازت چاہی نا تو سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ۔ بابا صاحب فرماتے جب وہ اٹھے نا اور مجھے باہر تک چھوڑنے کے لیے چلے تو بابا صاحب فرماتے میں نے دیکھا ان کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی۔ کہتے میں نے دل میں خیال کیا کہ یار کوئی مناسبت نہ ہو۔ کہتے میں نے بڑی ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک لت جناب دی بھی نہیں ہے، ایک بار بھی پئی دی، ایک کتنی معاملہ؟ تو کہتے رو پڑے اور کہنے لگے ہاں فرید جو باہر تو ٹانگ کٹی دیکھ رہا ہے وہ میری ہے۔ بابا صاحب عرض کرتے ہیں حضور کیا نہ بتائی کہ یہ معاملہ ہو گیا؟ کہتے ہیں فرید میں دعویٰ کر بیٹھا عاشق ہونے کا، امتحان اس کا ہوگا جس نے مدرسے میں داخلہ لیا، جس نے داخلہ نہیں لیا اس کا امتحان کا ہے، جس نے دعویٰ کر دیا پھر اس کا امتحان ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، پھر امتحان ہے جی۔
जिसका दावा नहीं। इसलिए मेरे पीरो मुर्शिद ने सबक दिया, मैं उत्थे ही हाँ भाई, किसी सरनगूसी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। असी भाई कितों इम्तिहान जो, मैं तेना पाकां दी पैरां च बस माफी मिल जाए। इधर पुत्र दावा ना करियो, कदी दावा ना करियो। असी नहीं जे पूरे उतर सकते, माफी मंगो अपनी हुजूर नबी अलैहि सलाम को माफी। मैं तो अब मैंने चुप कर देनी है, क्योंकि मैं समझ रही हूँ ये दौर नहीं है बोलने वाला, बस चुप करके अब नहीं दौर बोलने वाला। मैं उस दिन किबला जी साहबजादा साहब पीर साहब, मैं इसी तरह स्टेज पे था। अब मेरी कोशिश होती है कि जब नात खां पढ़ रहा हो मैं ना जाऊँ। माफल वालों को हम कहते हैं भाई रोसी जावांगे तो भाई इनका पता ही कोई नहीं क्या पढ़ देंगे, हमारे लिए इम्तिहान हो जाएगा। मैं वहां बैठा था अच्छा खासा। भाई नात का मतलब है तारीफ नबी अलैहि सलाम। नात का मतलब क्या है? हुजूर नबी अलैहि सलाम की तारीफ। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, ज़हे इज़्ज़त व इत्तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। असाए कली मजदहाए गज़ब था गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। ठीक है जी। वाह क्या जूदो करम मैं शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नात का क्या मतलब है? नबी अलैहि सलाम की तारीफ। नात और शय है, इस्तिग़ासा और शय है, मनकबत और शय है। वो नात पढ़ते पढ़ते ना जी उसने पढ़ना शुरू कर दिया, उनका मंगता हूँ जो मंगता हूँ उन्हें नहीं देते। बात बड़ी सुनी है लेकिन दावा है पुत्र। मैंने तो डर के मारे ना मुंह छुपा दिया। जब हम खाना खाने बैठे ना, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई गल कर लगा, गुस्सा ना करी, सिर्फ नबी अलैहि सलाम की तारीफ करया कर, दावे ना करया कर, फड़ कर तांगे सारे। मुझे कहता जी भाई साहब आपकी तो आदत बनती जा रही है नुक्स निकालने, क्या है इसमें नुक्स? मैं पुत्र नुक्स में छड़ दे, बस गल मान लै, नबी अलैहि सलाम की तारीफ करया कर, जिड़ा मर्जी करे, लेकिन पुत्र दावा नहीं चंगा है, फड़े जावांगे। नहीं क्या है इसमें गलती बताए मेरी? मैं पुत्र 40,000 तो पहले अकाउंट च मंगा ले है, तो खलो के कहना उनका मंगता हूँ जो मंगता हूँ नहीं देते। वो हया कर थोड़ी जी, वो करना नहीं। असी किबला जी अद्दां तोड़न लगे, असी लंघ चले अद्दां तोड़ के सारियां, तो फड़े जाओगे। ये महबूब है भाई, बड़ों को माफी हो सकती है, गुस्ताखी ये महबूब नहीं माफ होती है। वहां तो कुरान उतर आता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। हाँ जी, इसलिए पुत्र को करने वाली बात करो यार। पैसे असी टुक के उन्हें भाई एने लवांगा तो फिर मां फरूका बात ते लोगों को सुनाने की है, उनका मंगता हूं जो मंगता हमने नहीं दी। तू किथों उन्हां दा मंगता हो गया? अगर तू कहे तो फिर इनका क्यों? अगर तू इन कह तो फिर तू किस तरह कह सकता है उनको? हज़रत बैठे हैं साहबजादा साहब, मैं बताऊं आपको बच्चों जाते जाते उनके मंगते क्या थे। और मैं नीचे बात नहीं सुनाऊंगा। हज़रत सैयदुना सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिर्फ को खाली सूफी नहीं, सिर्फ को खाली अपने वक्त के सैयद आलिम, मुज्तहिद की हैसियत रखने वाले, हर मामले पे उसूल है, हर मैदान में निखार है। ये थे उनके मंगते हज़रत, मिसवाई नहीं, झूठा कर मिसवाई कहता था। ये थे उनके मंगते हज़रत। लिखे हज़रत सालिम तवाफ कर रहे थे बैतुल्लाह का, बादशाह वक्त आ गया, तवाफ रुकवा दिया गया, प्रोटोकॉल दिया गया। हज़रत सालिम नहीं रुके, आप तवाफ करते रहे, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में, आपने नहीं रोका कोई भी, आप तवाफ करते रहे। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा ये मौलवी, लेकिन हज़रत जी रोब भी तो होता है ना इल्म का, फिर इल्म के साथ फिर अमल का भी रोब होता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल से लोगों ने आगे पूछा, हज़रत जो हमने पढ़ा है आपने भी तो वही पढ़ा है, लेकिन जो आपका रंग है हमारा नहीं। आपने फरमाया पढ़ा तो खोजे आई, लेकिन अमल ही खोजा नहीं है। अमल का रोब होता है। हज़रत के करीब आया लेकिन ऐसा रोब तारी हुआ हज़रत को कुछ नहीं कह सका, तवाफ करना शुरू कर दिया उसने पीछे। अब कर तवाफ रहा है लेकिन अंदर ख्याल ये चल रहा है क्या ऐसा कुछ करूं कि हज़रत सालिम भी मेरे मानने वालों में आ जाए। सबसे बड़ी आजमाइश हज़रत बाबा कायद आज़म, सब तो बड़ी आजमाइश। वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जान चाहिए वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। हज़रत के करीब आया, आके कहता है सालिम सबने तवाफ छोड़ के मुझे प्रोटोकॉल दिया, आपने नहीं दिया, मैं बड़ा खुश हूं, बादशाह वक्त हूं, खुश हुआ मेरा दिल, मांगे क्या मांगते हैं। आप खड़े हो गए, गैरत इश्क की वजह से रंग सुर्ख हो गया। आपने फरमाया बादशाह तुझे शर्म नहीं आती, खुदा के घर में खड़ा होकर मुझे दावत गुनाह देता है। उसने अर्ज़ की हज़रत मैं कुछ पेश करना चाहता हूं, गुनाह कहां से आ गया? आपने फरमाया इससे बड़ा को गुनाह हो सकता है, खड़ा उसके घर में हूं मांगू तुझसे, खड़ा उसके घर में हूं मांगू तुझसे, है इससे बड़ा कोई गुनाह?
उनका मंगता हूं जो मंगता। आपने तवाफ शुरू कर दिया, फिर डर गया, ये भी तवाफ करने लग पड़ा। हजरत ने 7 चक्कर पूरे किए, मकाम इब्राहिम पे आके 2 नफल पड़े, पेट भर के आप ज़मज़म शरीफ भी आप तशरीफ ले गए, ये भी पीछे गए। और जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकले ना, हजरत का हाथ पकड़ दिया और कहता है हजरत वाकई गलती हो गई, माफी दे दे। और फिर मैं माफ किया। बात फिर नहीं आया। अर्ज करता है हजरत अब तो मस्जिद से बाहर आ गए हैं, आप कुछ मांग लें। और फिर मैं अच्छा फिर तू ही बता, दीन मांगू कि दुनिया मांगू? कहता है हजरत दीन के तो आप बादशाह हैं, वहां हम आपके मोहताज है, मुझे अल्लाह ने दुनिया दी है, दुनिया में से कुछ मांग ली। आप रो पड़े। आपने फरमाया बादशाह, जिस रब ने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, तुझसे किस तरह मांग लूं? दो जहां से बेगाना करती है, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं, शदीद हैं मेरे जी, उनको क्या लगे इनका मुंह। इसलिए पुत्र गाला तो उन बड़ियां पैणियां गले पे चढ़ना है, लेकिन मैंने बच्चों आपकी खैर खाई करनी। उन्होंने कहा भाई हुजूर दी तारीफ सुना है ना, सानू सुनाया कोई, सानू पता है जो दुआ है। खौफ ही नहीं आता हज़रत किसी को बात करते हुए, किसी को डर नहीं लग रहा कि हम क्या कह रहे हैं। तारीफ करो ना, मिले माफी मिल जाएगी, हकीकत कह रहा हूं, माफी मिल जाएगी। हुजूर की तारीफ किया करो, हुजूर की तारीफ किया करो। हाँ जी, मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरिया। तारीफ करया करो हुजूर दी, माफी दे छड़ेगा रब ने। टंगे जावांगे सारे, जो जो सी बह के स्टेजां दे नारे मारन दे ना, टंगे जावांगे सारे, सब टंगे जावांगे हैं। और पता नहीं हजरत जी हमारे नाथ क्यों नहीं पढ़ते हुए इसको। और हजरत जी एक शेर थे, किबला जी मेरा कभी कभी सफर होता है ना बड़ा, मेरा दिल करता है तस्वीर पढ़ा होता है कि लबा सुरखा खां के लाले यमन, वाह साहब, लबा सुरखा खां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैं कलियां हैं, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जाए अड़ियां। हुजूर दी तारीफ करो, फिर लै भी लोग कुछ नहीं होता की कहिए, लेकिन ऐ कह के ना लो फिर ना लो उनके हैं। देखो ना आला हजरत जो वाकई में करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं है। और तू नवाब होएगा ते घर आएगा, कोल रख अपने पैसे, असि होना दे नौकर आ। तारीफ करो नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीफ। वाहसन मिन कलम तरक़त ऐनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, तारीफ करो हज़रत नबी ने। हैं दावे पे इम्तिहान है, पता दावे पे इम्तिहान है। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए और अल्लाह में माफ़ कर दे, अल्लाह में माफ़ कर दे। वो बाबा साहब फरमाते हैं, कहने लगे मैंने दावा कर दिया आशिकों ने, फिर इम्तिहान आया। फिर इम्तिहान किस तरह आया कि बारिशों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। फरमाते हैं गार में इतनी ठंड हो गई, मुझे लग रहा था ये ठंड मेरी जान ले जाएगी। कहते 7वां दिन था, वजूद ठठर रहा था। कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में इसकी रब्बे करीम रहम फरमा। फरमाते अगली सूरज को अपने साथ लेके आई है, बारिश बंद हो गई। फरमाते मैं गार के मुंह पे बैठ के ना सूरज की धूप से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। फरमाते क्या हुआ कि एक औरत गुजरी और मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी और वो एक नजर काम कर गई, ऐसी मत मारी गई। वो भाई इतनी बुलंदी पे तो मर्द कोई नहीं आ सकता, बीबी कहां से आ गई? नजर काम कर गई। मेरा दिल चाहे कि मैं इसके पीछे जाऊं और फिर इसको एक बार देखूं। फरमाते मैं उठ खड़ा और मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर रखा, तो साथ ही फिर गैर से आवाज की आती है, वाह भाई वाह, इश्क दे दावे साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे, इश्क दे दावे साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। फरमाते फिर सजा ये थी, कानून इश्क में यही वो पैर था जो सबसे पहले गैर की जानिब बढ़ा, मैंने अपने हाथों से काट दिया उसको। इश्क सोखा नहीं है जी। इसलिए फिर हजरत सुल्तान बाबू का भी कलम वजद में आया और आपने लिखा फिर इसको क्या लिखा? आप फरमाते हैं आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने हो,
در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو جت ول ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہو. اچھا میں آپ کو قتل مشہور بھی بتا دوں, قتل مشہور بھی بتا دوں, ٹھیک ہے. میں آپ کے لیے بڑا آسان کر کے بتاتا ہوں قتل مشہور دا کی ہوندا ہے. یہ تفسیر مظہری حضرت علامہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ, آپ کے پیر و مرشد کا نام مبارک تھا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے اپنے پیر و مرشد کے نام مظہر پر تفسیر مظہری تصنیف فرمائی ہے. حضرت مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے میرے جو شیخ تھے نا حضرت مظہر جانے جانا, بس دو باتیں میں کلوز کرنے لگا. حضرت مظہر جانے جانا فرماتے ہیں آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی, اور حضرت اکثر و بیشتر حضرت کے لیے بھی بڑے سخت جملے بول دیتی تھی, لیکن آپ نے سب کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ کہے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا, اس لیے کوئی مرید نہیں بولتا تھا. قاضی صاحب لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حضرت کا ایک مرید تھا جو کابل سے آیا, اور یہ وہ دور تھا کہ جب ہتھیار لگائے جاتے تھے, کوئی پابندی نہیں تھی ہتھیار لگانے پہ, لائسنس وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں تھا, تلوار خنجر سب لگا کے رکھتے تھے. پٹھان نے بھی لگا رکھی تھی, خان صاحب نے بھی. وہ حضرت نے نا خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا, وہ کام کر رہا تھا, بی بی صاحب آگے کہتی ہیں او خان یہ کیا کر رہے ہیں؟ خان صاحب آگے سے کہنے لگے جی مجھے پیر صاحب نے یہ کرنے کا حکم دیا. پہلے تو خان صاحب کی ہوئی, خان صاحب اس بات پہ چپ رہے کہ بھئی اگر خانقاہ میں کے اندر ہیں یہ بی بی صاحبہ تو ظاہر ہے کوئی مقام رتبہ ہوگا تو خانقاہ میں ہے نا, مجھے آگے پوچھ رہی ہیں, اس لیے وہ چپ رہا. اس کے بعد بی بی صاحبہ نے اپنی توپوں کا رخ کیا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف. کس کو اپنے پیر سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ وہ اپنے لیے تو برداشت کر گیا لیکن حضرت کے لیے نہیں برداشت ہوئی. اس نے جناب وہ تلوار کو ہاتھ ڈالا اور اس کو کھینچا حضرت اس نے میان سے باہر. حضرت کو بذریعہ کش کا ہوئی کہ کام خراب ہو گئے. اب بھاگتے ہوا ہے مرید کا ہاتھ پکڑا, اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا اس کو لے کے اب باہر تشریف لے گئے مسجد میں. اب وہاں بیٹھ کے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں, مرید بھی رو رہا ہے. جب کیفیت سنبھلی نا تو مرید اپنے پیر صاحب سے عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں, آپ اتنے بڑے شیخ ہیں, اور ایک عورت آپ کی شان میں اتنی گستاخی ہیں, آپ تو اس پہ نظر ڈالیں تو طور پر بھول جائیں اس کے سارے کے سارے. اتنی بڑی گستاخی. سنو عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں شیخ پھر رو پڑے اور مجھے فرمانے لگے میرے بیٹے میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا تو ایک دن غیب سے آواز آتی مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. کہتے پھر آواز آتی مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے, ہم اسے بھی راضی ہیں, ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے, لیکن اس میں کیا ہے زبان کی بڑی کڑوی ہے, کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لیں ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. شیخ رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی تو دور, ایک نظر ڈالوں تو بولنا بھول جائے, لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں. عاشق سوئی حقیقی جھیڑا قتل مشہور دا مننے در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوار کھنے جت وال لکھے راز مہیلا لگے اسے بننے ہو سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو. آپ کے خیال میں کر نہیں سکتے تھے کچھ؟ یہ صاحب نے کہا نہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا, لبوں کو پلوانا تھے جڑا طاقت ہندیاں زور نہ لائی تے دو چنڈا میں فری مار دینے کے ماڑا ویکھ کے. وہ امام ہی تھے حضرت. کوئی ماں نے پتر نہیں پیدا کیا جو امام حسین پہ پانی بند کرے, امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا. طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. عاشقی ہے یہ. آخری بات یہ آپ کو کربلا سمجھ آ جائے گی. سمجھا تو نہیں میں سکتا, میں درس کتنا ہو گیا, میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں, کچھ تھوڑا سا آپ کو پتہ لگے گا. یہ تفسیر روح البیان اس میں حضرت نے لکھا ہے. اب فرماتے جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عنایت فرمائی نا, ٹھیک ہے کہ چرند پرند ہوا جنات آپ کتابیں فرما دی ہیں. آپ نے اگلے دن یہ اجلاس کا لفظ میں بول رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے, آپ نے اگلے دن اجلاس طرف فرما لیا, سب کو آرڈر کیا کہ سب آئیں, سب آ گئے. آپ نے فرمایا جو
اللہ پاک نے کمالات دیے ہیں نا سارے ایک ایک کر کے بتاؤ. یہ اصل میں کچھ معاملات تھے نا اللہ کے نبی کو تو سارے پتا تھا, سب نے بیان کیا تھا مختصر. لکھا ہے سب سے اینڈ پہ باری آئی ہدہد کی. ہدہد کیا عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. ماشاءاللہ مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. وہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جو کوا تھا نا اس نے اعتراض کر دیا اور کرتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام ہے ہدہد جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ کس طرح؟ اور کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں یہ کہہ رہا ہے اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو مجھے زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے پانی نظر آتا ہے. تو اسے پوچھے ہیں اس کو وہ جال نہیں نظر آتا جو شکاری نے اس کو پکڑنے کے لیے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے, اس میں تو پھنس جاتا جاتا ہے کیونکہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا. آپ نے فرمایا اس کو جواب دے. تو ہدہد جواب کیا دیتا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نظر تو جال نہیں آندا ہوندا جڑا دانے تھلے لگا ہوندا ہے لیکن کراں کیوں تو آرڈر پسند آیا ہوندا ہے. عاشقی حضرت عاشقی عاشقی عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہوں در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہوں جت ول ویکھے راز مہی دا لگے اسے بننے ہوں سچا عشق حسین علی دا سر دے پر رہا ڈاڈا کام ہے. بس معافی مانگو اپنے اللہ سے, نماز کی پابندی کرو, اپنے اللہ کا ذکر کرو, راج راج کے درود پاک پڑھو, اپنے والدین کی خدمت کرو, علم دین حاصل کرو ہیں جی. اور اسپیشل جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں داڑھی رکھو سونی کر کے, اور یار کوشش تو کر ہی جائیے نا. اور میرے بزرگ بڑی یہاں کمال بات فرمائے, علماء ماشاءاللہ بیٹھے کمال آپ فرماتے تھے. چلو بات آ گئی ہے, آپ داڑھی کے والے سے فرمایا کرتے تھے وہ سنگیا کاکھ رکھ لے, وہ سنگیا کاکھ رکھ لے. وہ سنگیا کیسے کرتا ہے حضرت کی ہوئے کاکھ. آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا. یہ پتر آپ کو کل پتہ چلے گا یہ کاکھ کیا ہے, لیکن میں دعا کرتا ہوں کل نہ لگے, آج ہی لگے. آج یہ بڑے قیمتی کاکھ ہیں پتر. یہ آپ کے فاروق آباد میں پنجاب کالج ہے, چلو میں کاکھ بھی ہے پنجاب کالج ہے, اور کون سا کالج ہے اس کے علاوہ؟ اسپائر بھی ہے. چلو بس ٹھیک. پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم, پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم, اسپائر کالج کا اپنا یونیفارم. بس سوال دادا بات ہوتا ہے یا شاید ککھوں کی سمجھ آ جائے کسی کو یہ کاکھا کیا ہے. مطلب آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا, آپ اسپائر کالج جائیں تو چوکیدار جانے دے گا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جناب پنجاب کالج کا یونیفارم پایا ہوتے ہیں. آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا, آپ پنجاب کالج جائیں چوکیدار جانے دے گا کیا کہے گا؟ کہے گا جناب یونیفارم اسپائر کالج کا پایا ہوتے جاؤ. تو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں پتر کہیں کل بھی اس طرح نہ ہو کہ ہم جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑا فرشتہ کہے حضرت مدینے والا یونیفارم نہیں ہے. اور ہونا پتہ ہے بکری گال ہے ہماری کم بختی, ہم نے خوش آمدوں پہ کمر باندھ رکھی ہے. محبوب تو کہہ گئے اگر ہم نہیں سنا رہے آپ کو محبوب کا فرمان ہم ہمارا جو رہا ہے. محبوب نے تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, تو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہیں میں سے اٹھایا جائے گا. کل اگر فرشتے نے کہہ دیا کہ جناب یونیفارم مدینے والا نہیں ہے, جن کا یونیفارم ہے ادھر ہی جاؤ, کیا پتہ رہ جائے گا. اس لیے بھی ہاتھ جوڑ کے خدا دا واسطہ کچھ کرو, کچھ کرو. یہ جتنا آپ کو آسان دکھایا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے پتر. جتنا آپ کو آسان دکھایا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے. یہ بڑا ڈاڈا کام ہے پتر. ہاں جی قرآن کریم میں ہے سورہ واقعہ بھی ہے, اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ, قرآن میں ہے. یہ قرآن میں ہے. اذا السماء انفطرت, جب آسمان کو پھاڑا جائے گا. واذا الکواکب انتثرت, جب ستاروں کو بکھیرا جائے گا. واذا البحار فجرت, جب دریاؤں کو باہر نکالا جائے گا. واذا القبور بوسرت, جب قبروں کو کھولا جائے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت, یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہے. جب اللہ کہتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا, اور تو کیڑا عشق لئی پھرنے, تو کوئی ان کا بیڑا گرک کر رہا ہے. تو کون سا عاشق ہے؟ کیا تو صدیق اکبر سے بڑا عاشق ہے؟
کیا تو مولا علی مشکل کشا سے بڑا عاشق ہو گیا؟ یہ قرآن تب اترا تھا جب صدیق اکبر بھی تھے، جب مولا علی مشکل کشا بھی تھے۔ تو کون سا عشق کر بیٹھا ہو جس میں عمل ہی کوئی نہیں، جس میں داڑھی نہیں، جس میں نماز نہیں، جس میں سر ڈھانپنا نہیں؟ تو کون سا عشق کر بیٹھا ہو؟ وہ جب بچے قربان ہو رہے ہیں، جب بچے قربان ہو رہے ہیں، جب جناب مکہ سے مدینہ ہجرتیں ہو رہی ہیں، جب احد لڑی جا رہی ہے، جب امیر حمزہ شہید ہو رہے ہیں، جب موتا لڑی جا رہی ہے، جب حنین لڑی جا رہی ہے، جب تبوک ہو رہی ہے، جب غزوہ خندق لڑی جا رہی ہے، جب مولا علی کی مبارک پنڈلی پہ تیر لگ رہا ہے، جب صدیق اکبر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں باپ کی محبت غالب آ گئی، تیرا ہاتھ کام گیا، نشانہ نہیں لگا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا صدیق محمد کی محبت میں پکا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی۔ تب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ تب قرآن اتر کے کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ میں آپ کو غالب کے شعر نہیں سنا رہا، میں آپ کو میر تقی میر کی کو غزل بھی نہیں سنا رہا، میں آپ کو وہ قرآن سنا رہا ہوں جو محبوب کے قلب مبارک میں اترا ہے۔ اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ وکری بات ہے ابھی آپ کو نہیں سنا رہے۔ میں قبلہ جی میرے مفتی صاحب کی نشانی ہے یہ، میں پتہ 16 یا 17 کو میرے سیالکوٹ میں ٹیمپریچر 44 پہ گیا، 44 پہ گیا، بالکل میرے گھر میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہائر کا نیا اے سی لگا ہوا ہے۔ حضرت جی 44 پہ جب ٹیمپریچر گیا تو ہائر دن میں اے سی نہیں کیا، بس پنکھا آگ پھینک رہا تھا، میں بیٹھا تھا، میں خیال چلا گیا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ جس دن لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہیبت الہی سے اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئی کے گالے۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہ باتیں کم محبوب سنایا کرتے تھے جب سامنے صدیق اکبر بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت طلحہ بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت زبیر بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عمار بن یاسر بیٹھے تھے، حضرت ابو دردہ بیٹھے تھے، حضرت مقداد بیٹھے تھے، حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیٹھے تھے، تب محبوب فرماتے ہیں کیا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ مجھے یاد اس لیے آیا، توجہ گئی، سائنس آج کہتی ہے کہ سورج زمین سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن محبوب فرماتے ہیں اس دن سورج سے 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ محبوب فرماتے ہیں اس وقت سورج کی پشت زمین کی جانب ہے، اس دن 1.25 نیزے پہ ہوگا، اور حضرت سورج کا رخ زمین کی جانب ہوگا، اور اتنا سخت دن ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھائے گا، کسی کا پسینہ گھٹن تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کسی کا گردن تک، کسی کا ٹوٹی تک، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور کتنا سخت دن ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے ایک عورت نے نا اپنی گود میں چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا ہوگا، ایک عورت نے اپنی گود میں چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا ہوگا، اس کا پسینہ یہاں تک آیا ہے، تو کیا کرے گی؟ اپنے بچے کو زمین پہ پھینکے گی اور اس کے اوپر کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا منہ پسینے سے باہر نکل آئے گا، اور وہ کیا کہے گی؟ میں کامیاب ہو گئی۔ ہاں، اور اتھے کی عشق، اتھے عشق، آج کل عشق صاحب آئے نہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ محبوب کن کو یہ باتیں سنایا کرتے تھے؟ صدیق اکبر کو، عمر فاروق کو۔ اتھے منہ تے داڑھی نہیں، نمازاں پوری کوئی نہیں، والدین دے راج کے بے ادب، کٹ تولنے ہیں، ملاوٹ کرنے ہیں، پتہ نہیں یار یہ کون سے خواب آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ اس لیے پتر عشق بھی لیکن نماز بھی۔ اچھا لیو دیکھو نماز، تمہیں عشق کس کو کہتے ہیں؟ حضور حضرت مولا علی مشکل کشا کی گود میں سر انور رکھے آرام فرما رہے ہیں، ادھر سورج ڈوبنے والا ہے، ہائے ہائے ہائے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، آنسو سارے مصطفیٰ پہ گرے ہوئے، تو کس طرح کہ ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اس لیے پتر
نماز نماز نماز، داڑھی شریف، یہاں پاگا نہیں تھے، کم از کم ٹوپی بھی تھے، اپنے والدین دادا، اچھا اخلاق،